الرحیم باب امور الایمان کے تحت میں جو دو آیتیں ذکر کی تھی اس سے متعلق گفتگو تو کل ہو گئی تھی، اور ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ حدیث آج انشاءاللہ زیر بحث ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی، عبداللہ ابن محمد جعفی یہ یمان ابن اخنس جعفی کی اولاد میں سے ہیں، وہی یمان ابن اخنس جعفی جن کے ہاتھ پر امام بخاری علیہ الرحمہ کے دادا مغیرہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ ابو عامر العقدی، ان کا نام عبد الملک ابن عمرو ابن قیس ہے، عبد الملک ابن عمرو ابن قیس ہے۔ امام مالک علیہ رحمت کے تو یہ شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل کے یہ استاد ہیں، اور ان کی جلالت شان اور ان کی ثقافت کو تمام محدثین تسلیم کرتے ہیں۔ سلیمان ابن بلال یہ مشہور محدثین میں سے ہیں، عبداللہ ابن دینار اور دوسرے کبار تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ ابو صالح، ان کا نام ذکوان ذکر کیا جاتا ہے، اور ان کا لقب سمان یا زیات ہے، چونکہ یہ تیل کی تجارت کیا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ، ان کے نام نامی اسم گرامی سے تو آپ خوب واقف ہیں۔ ابو ہریرہ حدیث کی کوئی کتاب ہاتھ میں ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، مختصر ہو، مفصل ہو، اور اس میں ابو ہریرہ کا ذکر نہ آوے تو مشکل ہے۔ ابو ہریرہ کا ذکر آوے ہی آوے گا۔ ان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دینا مفید ہوگا، اور سب سے پہلے یہ کہ ہم پڑھتے ہیں عن ابی ہریرہ، یعنی اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں ہم۔ غیر منصرف ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس واسطے کہ یہ ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ تو مرکب اضافی ہے، عالم تو ابو ہوگا نا، ہریرہ تو عالم کا جز ہوگا، مضاف الیہ ہوگا، علم کا جز ہوگا، علم نہیں ہے۔ علم تو کنیت علم ہی ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ ہے، ہریرہ نہیں ہے، ہریرہ تو اس کا جز ہے، تو یہ علم نہیں ہے۔ تو اب جب اس کو علم نہ تسلیم کیا جاوے تو پھر اس میں صرف تانیث رہ جاتی ہے، اور دوسرا کوئی سبب منع صرف کا نہیں موجود ہوتا، تو اس کو منصرف پڑھنا چاہیے، اور بہت سے حضرات اس کو منصرف پڑھتے بھی ہیں، لیکن مشہور اس کا غیر منصرف ہونا ہی ہے۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کل کا کل مثل مفرد کے اور مثل علم کے ہے، اس واسطے اس ہریرہ کو عالم کا جز نہیں بلکہ عالم ہی قرار دے دیا گیا، پورے ابو ہریرہ کو علم کے مثل قرار دے دیا گیا، اور اب اس میں عالمیت اور تانیث ہو گئی، اور عالمیت اور تانیث کی وجہ سے غیر منصرف ہو گیا۔ یہ جی فرمائیے۔ اگر یہ پورا مل کے مفرد کے حکم میں ہے، ہاں، تو پھر دونوں کو برابر ہونا چاہیے، پھر ابھی کا یہ زید کیوں؟ جی پھر ابھی مقصود کیوں؟ دیکھو، آخر کا اعتبار ہوتا ہے تانیث، اس میں منع صرف میں آخری جز کا، غیر منصرف میں منع صرف میں آخری جز کا اعتبار ہوتا ہے، آخری جز کا اعتبار ہوتا ہے۔ اسی پر آ جائے ہم نے بعل بکا، یہ ہے۔
آخری جز کا اعتبار ہے، اس میں آخری جز کا اعتبار مثل علم کے ہو گیا ہے یہ، اور آخری جز کا اعتبار ہے۔ وہ بات جو آپ نے کہی ہے اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، لیکن یوں کہہ لیجئے گا اگر آپ اس قاعدے سے متفق نہیں ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ محدثین کے ہاں اس کو اسی طرح پڑھنے کا رواج ہے، اور محدثین اس کو غیر منصرف بھی پڑھتے ہیں، اور ابو ہریرہ تی نہیں پڑھتے، ابو ہریرہ تا ہی پڑھتے ہیں اس کو، یہ ہے یہ۔ اب امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بہت لمبی گفتگو کر دی، اتنا لمبا سبق بھی نہیں ہے حدیث کا، حدیث پر بھی اتنی لمبی گفتگو نہیں ہے جتنی ابو ہریرہ پر گفتگو طویل کر دی ہے، لیکن میں ان چیزوں کو خاصی مفید نہیں سمجھتا، میں ان میں سے بعض ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ، یہ ابو ہر لقب اور کنیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ محبوب کا عطا کیا ہوا لقب تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ اتنے مشہور ہوئے کہ یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا نام، اصل نام کیا ہے۔ یہ ان کے نام کے بارے میں قول فیصل تو یہ لکھا ہے کہ ان کا نام زمانۂ جاہلیت میں عبد الشمس تھا، اور زمانۂ اسلام میں عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، یہ دو نام ان کے ذکر کیے جاتے ہیں، ورنہ ان کے باپ کا نام صخر ذکر کیا جاتا ہے، صخر، ورنہ ان کے نام میں اور ان کے باپ کے نام میں اتنا اختلاف ہے کہ تہذیب میں 30 اقوال تک گنوائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے محدثین نے بھی بہت سارے اقوال گنوائے ہیں ان کے نام کے سلسلے میں، لیکن ظاہر ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بس یہ جب ہمیں اتنی بات معلوم ہو گئی کہ ابو ہریرہ کے نام سے ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، اور یہ لقب اور کنیت ہے، اور ان کا اصل نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، جو بھی ہے یہ ان کے علاوہ کوئی تیسرا ہے، لیکن ان کو ابو ہریرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، تو بس اتنا کافی ہے، اور باقی بحثیں میں بلا ضرورت ہے۔ چلیے، یہ ان کے نام سے متعلق بات ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے، اور قلیل مدت یعنی کل 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہے ہیں، لیکن ان 3 سال میں انہوں نے حدیث کا اتنا ذخیرہ محفوظ کیا کہ تمام صحابہ میں کوئی بھی ان سے زیادہ روایت کرنے والا نہیں ہے، اور ذخیرہ احادیث میں ان سے زیادہ کسی کی روایت نہیں ملتی، چنانچہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں، 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں، یہ ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزوں کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، اور ان کو میں ذکر کروں گا اس واسطے کہ وہ مجھ طالب علم کے واسطے بھی مفید ہے اور آپ کے واسطے بھی مفید ہے۔ اور اب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی کثرت سے احادیث کیوں بیان کرتے ہیں، اور اتنی زیادہ احادیث ان کو کیسے یاد رہ گئی؟ تو دیکھو، اس کا سبب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی بیان فرماتے ہیں، اور مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ میرے بھائی مہاجر، وہ تو سارے کے سارے تاجر تھے، وہ تو تجارت میں لگ گئے، اور میرے بھائی مدینہ کے انصاری سارے کے سارے کاشتکار تھے، وہ اپنی کاشتکاری میں لگے رہتے تھے، میرے پاس نہ تجارت تھی نہ کاشتکاری تھی، میں تو مسجد نبوی میں صفہ پر پڑا رہتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتا تھا، جو قرآن پاک نازل ہوتا تھا اس کو یاد کر لیا کرتا تھا، کوئی مل جاتا تھا محلے میں سے کہیں سے روٹی راٹی آ جاتی تھی تو کھا لوں تھا، اور نہیں تو بھوکا پڑا رہوں تھا، اور کبھی بہانہ لے کر عمر کے ساتھ چاہوں تھا تو کسی بہانہ لے کر کبھی کسی کے ساتھ جاؤں تھا کہ کوئی روٹی راٹی کھلا دے، بس اپنے اسی طریقے سے گزرتی رہی۔ ایک تو
یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا کھوٹا بن گئے، یا مسجد نبوی کا کھوٹا بن گئے، یا یوں کہو کہ مدرسہ صفۃ الاسلام یا صفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے چمٹ گئے، اس بنا پر ان کو اتنی احادیث یاد ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک سبب اور بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لپیٹ دی اور کہا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا حال یہ تھا کہ جو بات میں ایک بار سنتا تھا بس یاد ہو جاتی تھی کہ وہ بھولتا نہیں تھا۔ تو دیکھو اس قسم کی بات سن کر طلبہ عام آدمی اسی چکر میں رہنے لگتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہمیں دعا دے دے اور بس کام بغیر کیے کام بن جاوے۔ تو دیکھو ایسا نہیں ہوتا۔ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اول آدمی بڑی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، اس کی کوشش اور جد و جہد اللہ کے ہاں جب قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ عطا فرمانا چاہتے ہیں تو اپنے کسی بندے کو واسطہ اور سبب بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اگر سنی ہو تو تفسیر میں ایک بات عرض کی گئی تھی کہ کرتے کراتے تو سبھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہ بلا اسباب کے کرنے پر بھی قادر ہیں، لیکن عامتاً وہ کسی نہ کسی بڑے چھوٹے سبب کے ساتھ ہی کوئی کام کرتے ہیں۔ یہ اور ایک دوسری وجہ اور بھی ہے اور وہ بھی بڑی پیاری ہے، اور اسی وجہ سے میں بیان بھی کر رہا ہوں اس کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کی والد محترمہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک قصہ ہے، میں وہ سناتا نہیں، یہ سبق نہیں رہے گا، باز ہو جاوے گا۔ ویسے تو حدیث سے متعلق ہے، وہ کوئی بات نہیں اس کے سنانے میں، لیکن میں درسی باتیں زیادہ بیان کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کی والدہ محترمہ مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمائش کر دی کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجیے گا میں بھی اور میری ماں بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی تو تمام مسلمانوں کے درمیان محبوب ہو گئے۔ اس محبت کو بھی دخل تھا اس میں کہ یہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے ان کے پاس اور ان کی بات سنا کرتے تھے اور آگے روایت کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو حدیثیں تو اس طرح کی 2 کا 3 ہو گئی ہیں باتیں، جس سے معلوم یہ ہوا ہمیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا علم کیسا عطا ہوا۔ اور دوسری بات، اگرچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مکثرین فی الحدیث صحابہ میں سے ہیں، لیکن ان سے اتنی حدیث روایت نہیں ہے، 2000 کچھ روایتیں ان سے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مسجد نبوی کا پیبند بنے رہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنی تاحیات سن 57 یا 58 تک مسجد نبوی کا پیبند بنے رہے، مسجد نبوی کا حصہ بنے رہے، اور مدینہ منورہ کی طرف طلبہ علوم کا مسلمانوں کا جو رجوع تھا وہ ظاہر ہے۔ اس واسطے دور دراز سے، قرب و جوار سے، دور دراز سے لوگ آتے تھے اور ابو ہریرہ سے حدیثیں سنتے تھے اور آگے بیان کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ان کے بارے میں بھی ایک وہ حدیث میں نے سنائی تھی، آپ کو روایت سنائی تھی میں نے، ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں تو لکھا نہیں کرتا تھا، عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے۔ آئی وہ یاد؟ ہاں، تو خیر، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تو قیام یا تو طائف میں رہا یا مصر میں رہا، اور وہاں پر طلباء کا اس قدر رجوع نہیں تھا یہ۔ اور ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام میں تھے تو انہوں نے اہل کتاب کی کچھ کتابیں حاصل کر لی، یہ ان کو پڑھا کرتے تھے۔ تو بعد کے محدثین ان کو شک کرنے لگے کہ پتہ نہیں کون سی بات تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بیان کر رہے ہیں اور کون سی بات یہ اہل کتاب کی کتاب میں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔
تو وہ ان سے احادیث لینے میں محتاط رہتے تھے۔ بہرحال اس طریقے سے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور فقیہ صحابہ میں سے ہیں، لیکن احناف کی کتابوں میں ان کو غیر فقیہ شمار کیا گیا ہے، اور غالباً صحیح بھی یہی ہے کہ غیر فقیہ ہے، فقہا میں ان کا شمار نہیں ہوتا، البتہ ان کو فقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ الایمان بضع و ستون شعبۃ، سب سے پہلے اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل آسان سی ہے، لیکن طلباء علم حدیث کے واسطے اس کو جس طرح سمجھنا چاہیے اس کے واسطے بڑی توجہ کی اور بڑے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اس کو بضع و ستون شعبۃ سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو 2 طریق سے روایت کیا ہے، اور اس میں بضع و ستون شعبۃ او بضع و سبعون شعبۃ، یعنی دونوں روایتیں اس میں آئی ہیں، لیکن لفظ او اور تشکیق کے ساتھ آئی ہیں، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بعد تقریباً سیاہ ستہ کی سبھی کتابوں نے، سبھی مصنفین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، لیکن قریب سب کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ کہیں بضع و ستون ہے تو کہیں بضع و سبعون ہے، کہیں اربع و ستون ہے، کہیں اربع و سبعون ہے، اور کہیں ستون ہے اور کہیں سبعون ہے۔ یہ اب ان تمام باتوں میں، ان تمام روایات کے سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرمان کیا ہے۔ وہ ان چند اقوال میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرمان کیا ہے یہ متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ دیکھو ظاہر بات ہے کہ جب یہ روایت موجود ہے تو ان میں سے کسی ایک کو لینا یہ دلالت عقل سے ہی ہو سکتا ہے، اور علم کی روشنی ہی میں کسی ایک کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ تو امام مسلم علیہ الرحمہ کی روایت جو بضع و ستون یا او بضع و سبعون ہے، تو اس کو تو لوگوں نے اس لیے ترجیح نہیں دی، اگرچہ وہ صحیح روایت سے مروی ہے، اس کو تو اس لیے ترجیح نہیں دی کہ وہ راوی جب اس میں خود شک کر رہا ہے تو ترجیح اس کو دی جاوے جس کو یقین کے ساتھ بیان کر رہا ہے راوی، نہ کہ اس کو جس کو خود شک کے ساتھ بیان کر رہا ہے وہ۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی۔ اور پھر جس کسی نے اربع و ستون سے روایت کیا تو غالباً اس نے بضع کا ترجمہ کر دیا، اور جس نے اربع و سبعون سے روایت کیا تو غالباً راوی نے بضع کا ترجمہ کر دیا، اور جس نے سبعون سے روایت کیا تو غالباً اس نے کسر کو حذف کر کے صرف دہائی کو لے لیا ہے، اور اسی طریقے سے جس نے سبعون روایت کیا تو اس نے بھی کسر کو حذف کر کے سبعون کو لے لیا ہے۔ بہرحال اب سب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بات یہاں رہ جاتی ہے کہ یہ تو بضع و ستون ہے، یہ بضع و سبعون ہے، بس یہ بات رہے گی۔ ایک بات، دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ یہاں بضع و ستون شعبۃ کہا گیا ہے، اور ایک صورت میں بضع و ستون بابن کہا گیا ہے، بابن کہا گیا ہے، لیکن بابن ہو تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا مطلب میں، اور شعبۃ ہو تو بھی کوئی فرق نہیں ہوتا مطلب میں، یہ بات رہ گئی۔ اب یہاں پر یہ بضع مشہور ہے، اور یہ بیضع بھی آتا ہے با کے کسرے اور ضاد کے فتح کے ساتھ، لیکن وہ غیر مشہور ہے، بضع و ستون ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رہ جاتا ہے لفظ بضع کا معنی اور مصداق، تو اس میں بھی اتنا ہی اختلاف ہے جتنا اس حدیث میں اختلاف ہے، یعنی یہ 1 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے یا
4 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، یہ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے اقوال اس میں آ گئے ہیں۔ لیکن ترمذی کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کرتی ہے۔ انہوں نے الف لام میم غلبت الروم کے نازل ہونے کے وقت جو قریش مکہ سے شرط لگائی تھی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، تم نے 4 سال کا وقت لیا ہے تو تم نے احتیاط کے خلاف کیا ہے۔ بدعن تو 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، اور ان سے تم 9 سال کی شرط لگاؤ اور 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹ شرط لگاؤ۔ تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصح یہی ہے کہ اس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے، یہ ہے۔ اور شعبتن کے معنی شاخ کے آتے ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب آپ اس سلسلے میں سمجھیے گا کہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے، جس درخت کی بہت ساری شاخیں ہوں، اس سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، ایک بات رہ گئی یہاں پر، وہ سن لیجیے گا، اور بتا دی میں نے۔ اور بعض حضرات نے، محدثین نے زیادہ تر یہی فرمایا ہے کہ لفظ 60 ہو یا لفظ 70 ہو، یہ کسی تحدید کے واسطے نہیں ہے بلکہ یہ تکثیر کے واسطے ہے، اور جب یہ تکثیر کے واسطے ہے تو پھر اس کے لیے 60 یا 70 دونوں کا ایک ہی مطلب رہ جاتا ہے، اور اس میں کسی تعیین اور تحدید سی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ 60 ہے یہ 70 ہے۔ اور ہماری اردو میں بھی بعض مرتبہ کیا بکثرت ایک متعین عدد کثرت کے واسطے بولا جاتا ہے۔ ہم میں سے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں 70 مرتبہ تو بتا لیا تجھے، اور عام طور پر کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ تو بتا دیا میں نے تجھے، 100 مرتبہ تو کہہ دیا میں نے، اس طرح بولا جاتا ہے۔ اور وہاں متعین عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ وہاں کثرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ اچھا، اب آگے جو چل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کبھی تو ایک محل سے، ایک اور عمارت سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی شاخیں بھی ہوں، اور جب اس میں شاخیں ہیں تو اس میں پھل بھی ہوگا، پھول بھی ہوگا، پتے بھی ہوں گے، گویا کہ ایک ہرا بھرا درخت، اس سے تشبیہ دی ہے۔ اور جب بات آپ کے سامنے یہاں تک آ گئی ہے تو ہم آگے چلنے سے پہلے یہیں پر یہ بتلا دیں کہ جب شعبتن کے معنی شاخ کے آ گئے ہیں اور ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے اسلام کو، اور اور یہاں لفظ ایمان ہے، وہاں لفظ اسلام ہے، تو یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ یہ تو ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، اور یہ ایمان سے مراد اسلام ہے۔ اور جب یہ بات طے شدہ ہے تو اب یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان کی اجزاء تو ہیں، لیکن وہ تمام اجزاء ایسے نہیں ہیں کہ ایک جز کے ختم ہونے سے مجموعہ ہی ختم ہو جاوے، جیسا کہ درخت کی شاخیں اگر کچھ کاٹ بھی دی جاویں، بلکہ سب بھی کاٹ دی جاویں تو بھی درخت کا وجود باقی رہتا ہے۔ لہذا اس سے امام بخاری علیہ الرحمہ کا مفہوم اور محدثین کا مفہوم، ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام احمد اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا مطلب اچھی طریقے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اگر ایمان ذو اجزاء ہے تو وہ اجزاء ترکیبی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جز کے یا چند اجزاء کے ختم ہونے کے بعد، نہ ہونے کے بعد ایمان ہی منتفی ہو جاوے، جیسا کہ خود انہوں نے تصریح کی ہے۔ اور اس واسطے یہ اہل حق میں سے سب کے نزدیک ایک ہی مطلب آ جاتا ہے، کسی کے خلاف نہیں رہتی ہے، اور نہ ہی اہل حق میں سے کسی کی تردید امام بخاری کا مقصد ہے، بلکہ ان کا مقصد وہی اہل باطل فرق جو ہیں، جہمیہ، مرجیہ اور کرامیہ، انہی کی تردید مقصود ہے، جو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ صرف
زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، زبان سے اقرار کر لینا کافی ہے، جس کو آج کی زبان میں ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دو کہ میں مسلمان ہوں، باقی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بس دل سے اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول سے مان لو اور بس اتنا ہی کافی ہے، باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے پھر جو کرو دنیا میں، جہاں چاہے رہو، جس کے ساتھ رہو، جو چاہے عقیدہ رکھو، یہ ہے۔ چلو میں اشارہ پہلے بیان تو کر چکا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں کہ ابھی ہمیں جہمیہ، کررامیہ اور مرجیہ کے مذہب کو سمجھنے اور ان کے رد کے دلائل کو سمجھنے اور اپنے مذہب کی ترجیح کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کا خیال تو ہمارے مدارس کے فضلاء تک رکھ رہے ہیں، چاہے جائے کہ عوام اور چاہے جائے کہ جاہل لوگ اور چاہے جائے کہ بدعتی لوگ، یعنی اپنا الگ ایک نظریہ رکھنے والے، ان کی تو بات دور کی ہے، ہمارے مدارس کے فضلاء تک یہ ذہن رکھتے ہیں، یہ بتا دیں۔ چلیے یہ بھی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بتلایا گیا ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، یہ 60 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، شاخیں ہیں یا بہت ساری شاخیں ہیں، آخر وہ شاخیں کیا کیا ہیں؟ کیا کسی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ کسی آیت میں تو نہیں آئی، کیا کسی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے وہ؟ یہ ہے سوال۔ تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ کسی حدیث پاک میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شعبوں کی اور ان شاخوں کی تفصیل بیان کی ہو، 60 یا 70 یا کم و بیش شعبے بیان کیے ہوں، ایسا کہیں نہیں ملتا ہے۔ البتہ محدثین کرام نے اور علماء عظام نے اس حدیث پاک کو سمجھنے کے بعد قرآن پاک میں تتبع تلاش کیا اور حدیث پاک میں تتبع اور تلاش کیا، اور یہ 70 شعبے یا کچھ اوپر 70 شعبے ان لوگوں نے قرآن و حدیث سے سمجھ کر اپنی کتاب میں لکھ دیے ہیں۔ چنانچہ ابو عبداللہ حلیمی ایک عالم ہیں، محدث ہیں، انہوں نے فوائد المنہاج کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ شعبے جمع کیے ہیں۔ اور حافظ ابو بکر بیہقی اور اسی طریقے سے شیخ جلیل، انہوں نے بھی ان شعبوں کو تلاش کیا ہے قرآن و حدیث میں اور ان کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا ہے، اور دونوں نے اپنی کتاب کا نام شعب الایمان رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسحاق بن قرطبی، انہوں نے بھی ان شعبوں کو جمع کیا ہے اپنی ایک کتاب میں اور اس کا نام کتاب النسائے رکھا ہے۔ اور ابو حاتم ابن حبان رحمہ اللہ مشہور محدث ہے، انہوں نے بھی ان شعبوں کو تلاش کر کے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے اور انہوں نے اپنے تتبع اور تلاش کی تفصیل بھی بیان کی ہے جو میں ابھی عرض کروں گا۔ اور اپنی کتاب کا نام انہوں نے وصف الایمان و شعبہ رکھا ہے۔ ہاں، اور انہوں نے یوں کہا ہے کہ میں نے احکام اسلام اور صفات ایمان کو حدیث پاک میں تلاش کیا تو وہ 60 کے عدد کو بھی نہیں پہنچے۔ پھر میں نے قرآن پاک میں تلاش کیا تو وہ بھی 60 کے عدد کو نہیں پہنچے۔ پھر میں نے قرآن اور حدیث کے دونوں احکام کو جمع کیا اور مقررات کو حذف کیا تو وہ 67 کے عدد کو پہنچ گئے، 67 کے عدد کو پہنچ گئے۔ علماء نے ان کی اس کاوش کو بہت سراہا ہے، اور علامہ مرتضیٰ زبیدی نے ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر اور شیخ جلیل کی کتاب کو سامنے رکھ کر ایک کتاب ترتیب دی اور اس کا نام عقد الجمان رکھا ہے۔ یہ جو تفصیل آپ کے سامنے آئی ہے بہت ضروری بحث ہے، اس کو آپ متقدمین کی ان کتابوں میں سے جو کتاب مل جائے تو اس کو تلاش کیجئے، اس کو لیجئے، اور لینے کے ساتھ تحقیق کے ساتھ ان سب باتوں کو خود سمجھ کر عوام کے سامنے ان کی زبان میں ان کے فہم کے مطابق بیان کیجیے گا۔
آج بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور وہ کلمہ تو کسی نہ کسی طرح سیکھ بھی لیتا ہے اور نہ بھی سیکھے کلمہ پھر بھی مسلمان کہلاتا رہتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور دوسرے بھی اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن نہ نماز نہ روزہ اور دوسرے ارکان اور دوسرے اعمال اور دوسری صفات کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس واسطے ان کی اہمیت ان کو بتا دینا چاہیے اور ان کتابوں کو سمجھنا چاہیے۔ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارے دادا پیر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدو کی بھی ایک کتاب ہے فروع الایمان کے نام سے، اور وہ تقریباً اسی طرز اور اسی نہج پر ہے جو ابو حاتم ابن حبان کی ہے، یعنی اس میں لکھا ہے کہ یہ شعبے قلب سے متعلق ہے اور یہ شعبے ہاتھ سے متعلق ہے اور یہ باقی شعبے پورے جسم سے متعلق ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو حاتم ابن حبان نے لکھا تھا اور اسی طریقے سے حضرت نے اس میں لکھے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طے کیا کہ قرآن پاک ہی میں تلاش کروں ان شعبوں کو، تو امام ابو حاتم ابن حبان نے تو صرف انہی چیزوں کو لیا تھا جن کو ایمان کا جز یا ایمان کی صفت بتائی گئی ہے، اور میں نے اس میں ذرا وسعت دے کر تمام احکام کو لیا تو وہ 67 تک پہنچے۔ صرف قرآن پاک میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ 67 تک پہنچے۔ پھر میں نے اس میں غور کیا تو ایک کے تحت میں کئی بھی آ رہے تھے، مثال کے طور پر انفاق فی سبیل اللہ، یہ قرآن پاک کا ایک مشہور حکم ہے۔ اب اسی کے تحت میں آ جاتا ہے زکوٰۃ بھی، تو اب اگر زکوٰۃ کو اس کی اہمیت کی وجہ سے الگ شمار کر لیا جاوے تو ایک حکم انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا اور ایک زکوٰۃ ہو گیا، اور اگر زکوٰۃ کو انفاق فی سبیل اللہ میں رکھا جاوے تو یہ ایک ہی ہو گیا۔ تو یہ دو بھی حکم ہو سکتے ہیں اور ایک بھی حکم ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو قول الزور میں جھوٹ بھی آ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جھوٹی شہادت بھی آ گئی ہے۔ تو اگر ہم جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی شہادت کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے اور اکبر الکبائر میں اس کا شمار کیا ہے، اگر ہم اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ ایک شمار کریں تو پھر یہ دو ہو جاتے ہیں، اور اگر قول الزور ہی میں اس کو شمار کر لے جاوے تو یہ ایک رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب ضمنی احکام کو شمار کیا گیا تو یہ ملا کر 73 ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 و 60 فرمایا تو وہ بھی صحیح فرمایا، اور 70 و 70 فرمایا وہ بھی صحیح فرمایا۔ یہ ہے جی، بات پوری ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی ایسی خاص بات آگے نہیں رہی۔ جی ہاں، باب سے مناسبت بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ بس اب ایک بات اور سن لیتے ہیں۔ دیکھو ایک کیا وقت ہو گیا ہے؟ اچھا، ایک روایت میں اس کی تفصیل اس طرح پر آئی ہے کہ الایمان 70 شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، اس طرح پر آئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے شاخوں میں سے یا ایمان کے تقاضوں میں سے اور ایمانی احکام میں سے ایک ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ شخص پہلے سے مسلمان ہے، اب مومن اور مسلمان کا لا الہ الا اللہ کہنا وہ ایمان لانے اور ایمان کے اظہار کے واسطے نہیں ہے اور اقرار تصدیق کے واسطے نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایمان کو تازہ کرنے کے واسطے ہے۔ اسی لیے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، وہ صاف صاف اسی طرح فرما رہے ہیں
اس کا ترجمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس کا اعلیٰ شعبہ ہے۔ اور اعلیٰ شعبہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ جو چیز زبان سے بار بار بولی جاتی ہے، بار بار کہی جاتی ہے، تو اس کا معنی مفہوم کا دل کے اندر اثر پہنچتا ہے۔ تو جب لا الہ الا اللہ بار بار کہا جائے گا تو اس کا معنی اور مفہوم دل کے اندر اترے گا اور دل اس سے متاثر ہوگا۔ یہ اس لیے اس کو گویا کہ یہ ایمان کو پختہ کرنے کے واسطے، اور جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، تو یہ اس کا ایک اثر ہے۔ میں نے خاص طور سے آپ کے سامنے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ ذکر کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ بھی اس کو میں نے خاص طور سے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی صرف عبادات ہی کو اہم سمجھتے ہیں اور دین کی اہمیت کو انہی سے وابستہ رکھتے ہیں، لیکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں معاشرتی آداب، تو ان کی بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد رہ جاتا ہے صرف یہ کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان خاص طور سے کیوں فرمایا؟ تو دیکھو اس کو بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں، اس کا جواب تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو مستقل طور پر بیان فرمایا۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اس کی اہمیت کس بنا پر ہے۔ لہذا پہلے تو آپ سمجھیے گا کہ حیا کس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ سمجھیے گا کہ حیا کا کیا کردار ہے ایمان کے اندر۔ تو دیکھو حیا اس کو کہتے ہیں کہ نامناسب کام کرنے سے پہلے آدمی کو اس کام سے انقباض ہو، ناپسندیدگی ہو اس کے دل میں، ناپسندیدگی ہو اس کے دل میں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک نامناسب کام ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک برا کام ہے۔ انسان کے اندر ایک ایسی صفت کا نام حیا ہے کہ جب نامناسب کام کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت اس کو کرنے سے ہچکچاتی ہے، اور اس سے اس کو انقباض ہوتا ہے، طبیعت اس سے ہچکچاتی ہے، اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہے، وہ اس کو برا سمجھتا ہے اور برا کام کرنے کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو حیا کہتے ہیں۔ تو دیکھو جب ایک مومن کے اندر یہ صفت ہوگی تو وہ مامورات کے ترک سے شرمائے گا، اور جب ایک مومن کے اندر یہ صفت ہوگی تو وہ منہیات کے ارتکاب سے شرمائے گا۔ تو گویا کہ جس کے اندر حیا ہوگی وہ مامورات کا پابند اور منہیات سے اجتناب کرنے والا ہوگا، اور اسی کا نام تقویٰ ہے اور اسی کا نام ایمان کامل ہے۔ تو اب یوں کہیں گے ہم کہ جس شخص کے اندر حیا ہوگی وہ دین کے تمام شعبوں کا پابند ہوگا۔ یہ ہے اس کی اہمیت۔ اور ایک اہمیت اس کی دوسری طریقے سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حیی بھی ہے، ان اللہ حیی ستیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یہاں پر حیا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نامناسب کام نہیں کرتا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مبدے کے ساتھ نہیں بلکہ منتہا کے ساتھ مراد ہوا کرتی ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، جب بندے کے اندر یہ صفت ہوگی تو یقیناً یہ اہم صفت ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ صرف اپنے ہم جنسوں سے یعنی انسانوں ہی سے نہیں شرمانا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی شرمانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرمانا یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ کی نگرانی کرے اور وہ اپنے پیٹ کی نگرانی کرے۔ تو مطلب یہی ہوا کہ نہ کوئی بری بات سوچے اور نہ وہ کوئی حرام غذا کھاوے، تو یہ حیا ہوا۔ غرض سب کا حاصل یہی ہوا کہ وہ مامورات کا پابند اور منہیات سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے۔ بس اس کے متعلق ایک بات اور سن لیجیے گا۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ عقل کی حیا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حیا عقلی، ایک حیا شرعی اور ایک حیا عرفی۔
اور حیائے شرعی کو وہ ایمان کا شعبہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن محققین یہ فرماتے ہیں کہ حیا کی کوئی قسم نہیں ہے، بس ایک ہی صفت ہے حیا۔ اور اگر آدمی عقلی طور پر کسی کام کو برا سمجھتا ہے تو وہ اس کے کرنے سے شرماوے گا، اور اگر عرفی طور پر وہ کسی کام کو برا سمجھتا ہے تو اس کے کرنے سے شرماوے گا، اور اگر وہ شرعی طور پر کسی کام کو برا سمجھتا ہے تو اس کے کرنے سے شرماوے گا، یہ یوں فرمایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اتنی بات یاد رکھ لو، یا تو حیا کی 3 قسمیں کر لو، اور یا پھر یوں کہہ لو کہ عقل جس کام کو برا کہے اور شریعت اس کو برا نہ کہے تو وہ کام برا نہیں ہے، لہذا وہاں پر شرمانا نہیں چاہیے، وہاں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے عرف جس کام کو برا کہے اور شریعت اس کو برا نہ کہے تو وہاں پر شرمانا نہیں چاہیے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہاں ایک اور بات اس کے ساتھ سنیے گا کہ حیا کا ایک یہ بھی ہے کردار انسان کے اندر، حیا کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس سے بڑی جلد توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ موقد شاہ فرماتے ہیں کہ نامناسب کام کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک انکسار پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے کیے پر پچھتاوا شرمندگی پیدا ہوتی ہے اسی حیا کی وجہ سے۔ یا تو اس کا تعلق انسانوں سے ہے تو انسانوں سے حیا کی وجہ سے، اور اس کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ سے حیا کی وجہ سے، تو توبہ اس سے بڑی جلدی توبہ حاصل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے الحیاء شعبۃ من الایمان کو اہمیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ اس کی سند کے ساتھ اور تمام پہلوؤں پر اس کی سیر حاصل بحث ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔